السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے اور وہ ہے پاکستان کے بہت بڑے بزنس مین کے بارے میں، بلکہ میں یوں کہوں کہ بزنس آئیکن۔ وہ ہیں جناب ملک ریاض حسین صاحب۔ ہم جانیں گے ان کا بچپن، ان کی غربت کے حالات، یہ ساری کہانیاں، اور انہوں نے کیسے زمین سے آسمان تک کا سفر کیا اس ویڈیو میں۔ ملک ریاض صاحب کی کہانی کچھ یوں ہے کہ وہ 8 فروری 1954 کو سیالکوٹ کے علاقے سمبڑیال میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد چھوٹے پیمانے پر ٹھیکیداری کا کام کرتے تھے۔ زندگی آسان تھی مگر وسائل زیادہ نہ تھے۔ وقت گزرتا گیا اور حالات کا پہیہ کچھ یوں بدلا کہ خاندانی کاروبار زوال کا شکار ہو گیا۔ وہ آسائشیں جو بچپن میں تھیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ گھر کا خرچ چلانا بھی دشوار ہو گیا۔ تعلیم کے معاملے میں وہ زیادہ نہیں پڑھ سکے، صرف میٹرک تک پہنچ سکے کیونکہ وسائل نے آگے راستہ روک دیا تھا۔ غربت نے دستک دی اور یہ وہ موڑ تھا جہاں زندگی نے ان سے سوال کیا کہ کیا وہ ہار مانیں گے یا لڑیں گے۔ انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا، نوکری کی تلاش میں نکلے اور ملٹری انجینئرنگ سروس میں کلرک کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے پہلی بار تعمیرات اور ٹھیکوں کی دنیا کو قریب سے دیکھا۔ دن میں دفتر، رات کو چھوٹے موٹے کام، پینٹنگ، مزدوری، چھوٹے ٹھیکے، بس یہی ان کا معمول بن گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بیٹی بیمار ہوئی اور ان کے پاس دوائی کے پیسے تک نہیں تھے۔ کبھی گھر کے برتن بیچنے پڑے تاکہ روٹی پکتی رہے۔ انہی دنوں نے ان کے دل میں یہ عہد مضبوط کیا کہ وہ حالات کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ 1970 اور 1980 کی دہائی میں وہ کلرک سے ٹھیکیدار بننے کی طرف بڑھے۔ چھوٹے ٹھیکے لیتے، مزدوروں کے ساتھ کام کرتے، خود سائٹ پر موجود رہتے۔ انہی تجربات نے انہیں تعمیرات کے اسرار و رموز سکھائے، رشتے بنائے، اعتماد قائم کیا اور دھیرے دھیرے اپنے لیے زمین ہموار کی۔ 1995 میں انہوں نے حسان گلوبل نام سے اپنی کمپنی رجسٹر کروائی اور اسی سال پاکستان نیوی کے فلاحی ادارے کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اہلکاروں کے لیے ایک رہائشی اسکیم بنائیں گے۔ یہ معاہدہ بعد میں تنازع کا شکار ہوا۔ نیوی نے بحریہ نام کے استعمال پر اعتراض اٹھایا، مگر سپریم کورٹ کے فیصلے نے ملک ریاض کے لیے راہیں کھول دیں اور وہ بحریہ ٹاؤن کے نام سے پہچانے لگے۔ یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ان کے ذہن میں ایک بڑا خواب تھا، پاکستان میں ایسے شہر بنانا جو دنیا بنا رہی تھی اس وقت، جدید دنیا کے معیار پر ہوں، محفوظ گیٹڈ کمیونٹیز، صاف ستھری سڑکیں، پارکس، بجلی پانی کی سہولت، شاپنگ مالز اور جامع مساجد۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور کراچی جیسے بڑے بڑے شہروں میں ان کے منصوبے وجود میں آئے۔ بحریہ ٹاؤن، لاہور کے خوبصورت گلی کوچے، اسلام آباد کی منظم سوسائٹیاں اور کراچی کے وسیع و عریض منصوبے، یہ سب اسی خواب کی تعبیر تھے۔ راستہ آسان نہ تھا۔ زمین کے معاملات، قانون کے چیلنجز، عوامی تنقید، عدالتوں کے مقدمات، سب کچھ ان کے سفر کا حصہ رہے۔ کبھی مخالفین نے ان پر الزام لگایا، کبھی میڈیا نے سخت سوال اٹھائے، لیکن وہ ہر مشکل کے بعد پھر کھڑے ہو گئے۔ ان کے منصوبے تنقید کا نشانہ بھی بنے اور لاکھوں لوگوں کے لیے سہولت کا ذریعہ بھی۔ آج ملک ریاض پاکستان کے سب سے بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر مانے جاتے ہیں۔ ان کی کمپنی بحریہ ٹاؤن لاکھوں خاندانوں کو رہائش فراہم کر رہی ہے۔ وہ نہ صرف کاروبار میں بلکہ سماجی خدمات میں بھی متحرک ہیں۔ مفت ہسپتال، غریبوں کے لیے کھانے کے پروگرام، تعلیمی وظائف، مساجد کی تعمیر ان کے فلاحی کاموں میں شامل ہیں۔ لاہور کی شاندار گرینڈ جامع مسجد انہی کی دین ہے۔ ان کی زندگی خاصی دلچسپی ہے۔ ان کی اہلیہ بینا ریاض ہیں، ایک بیٹا احمد علی ریاض ہے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ بیٹا آج بحریہ ٹاؤن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے طور پر مستقبل کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں۔ ملک ریاض کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محنت اور استقلال سے راستے کھل جاتے ہیں۔ غربت اور بیماری کے دنوں سے نکل کر
اربوں روپے کے منصوبوں تک کا سفر اس بات کا ثبوت ہے کہ خواب دیکھنے والا انسان اگر ثابت قدم ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ساتھ ہی یہ کہانی یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ بڑے خواب بڑے چیلنج بھی لے کر آتے ہیں، اور کامیابی کے ساتھ ساتھ تنقید کو سہنے کا حوصلہ بھی ضروری ہے۔ یہ ہے ایک عام سے انسان کی غیر معمولی داستان، ملک ریاض کی زندگی کی کہانی، جس میں غربت کا درد بھی ہے، محنت کی مشقت بھی اور کامیابی بھی۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان ہے اگر وہ کسی کام کو شروع کرتا ہے تو اس میں صبر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر صبر نہیں ہے تو جلدی ہار مانے گا اور پھر بیٹھ جائے گا اور آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ یہ زندگی میں جتنے بھی لوگ آگے بڑھے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ مشکلات کا سفر طے کر کے آگے بڑھے ہیں۔ کوئی بھی ان میں سے ایسا انسان نہیں تھا کہ جو آسانی سے سفر طے کر کے وہاں تک پہنچا ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ والسلام۔